بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم منظور پشتین کی گرفتاری کے حوالے سے بات کریں گے اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹس بھی کریں۔ دوستو، آج منظور پشتین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منظور پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہے اور اس کا مرکزی رہنما ہے۔ 2-3 دن پہلے بنوں میں ایک جلسہ کیا تھا اس موومنٹ میں، جس کے بعد ان پر ایک FIR درج کی گئی تھی اور اسی کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اس FIR میں ان پر 5 دفعات کے تحت شدید سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، جنہوں میں مجرمانہ دھمکیاں دینا، مختلف گروہوں کے درمیان نفرت پھیلانا، مجرمانہ سازشیں کرنا، بغاوت کی کوشش کرنا اور ملک کے قیام کی مذمت۔ ملک کے قیام کی مذمت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے قیام پر سوال اٹھایا جائے کہ یہ ملک ناجائز طور پر قیام وجود میں آیا۔ ان کی گرفتاری کی جو خبر دی، تصدیق محسن داور نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کی، جو ان کے حمایت یافتہ MNA ہیں اور ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ اسی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک نمایاں نام علی وزیر کا بھی ہے۔ محسن داور نے اپنے ٹویٹ میں جہاں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پرامن جمہوری طریقے سے اپنے حقوق مانگنے کی سزا دی جا رہی ہے اور ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو آئینی حقوق کے مطالبات پر سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کی فوج کی طرف اور ان کی سیکورٹی اداروں کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں پاک فوج نے کن حالات میں آپریشن کیا تھا۔ وہاں دہشت گردوں کا قبضہ تھا، دن رات سر کاٹے جاتے تھے اور خون خرابے کا ماحول تھا، اور اسی ماحول میں عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، پاکستان کے ڈوبور کا مطالبہ کیا کرتا تھا۔ لیکن جب پاکستان نے اس میں آپریشن کیا اور ہماری فوج کے 6000 سے زائد جوان اس آپریشن میں شہید ہوئے، تو اس کے بعد فوری بعد جب جنگ ہو، جب آپریشن ہو، تو سول استحکام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس علاقے میں استحکام ہوئے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی وقت ایک مخالفانہ تحریک شروع ہو جائے، مخالفانہ سرگرمیاں شروع ہو جائیں حقوق کے نام پر، اور ایسے لوگوں کی گرفتاریوں کے خلاف جن پر جنگوں میں شریک ہونے یا دہشت گردوں کی معاونت کرنے کے جیسے الزامات ہوں، اور ان کو لاپتہ قرار دیا جائے اور ان کی بازیابی کے لیے تحریکات شروع ہو جائیں، تو پھر علاقوں میں استحکام نہیں آتا، بلکہ وہاں پر ایک نیا المیہ جنم لینے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کوئی دوسری قوتیں ملوث تھیں، کیونکہ جس وقت پر یہ تحریک اٹھائی گئی اور تحریک شروع کی گئی، وہ وقت ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، اور اس کے بعد جو ان کے مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہوں گے، آئینی ہوں گے، قانونی بھی ہوں گے، لیکن جو زبان استعمال کی جلسوں میں اور جو مطالبات کیے گئے اور ان جلسوں میں جو تقریریں کی گئیں، ان کا ان مطالبات کے پورا کرنے سے کوئی سامنے نہیں آتی کہ واقعی اس میں سنجیدہ ہے، بلکہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص علاقے میں مخصوص لوگ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کی تحریک چلاتے ہیں، لیکن آپ ان اقدامات پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق وہاں استحکام پیدا کرنے سے ہے، وہاں پر امن و امان قائم کرنے کے والے سے، مثلا فوج کی چیک پوسٹیں ہیں، آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چیک پوسٹیں ختم کر دی جائیں۔ آپریشن کے بعد اگر نگرانی کا عمل ختم کر دیا جائے گا تو وہاں پر استحکام کیسے آئے گا؟ اگر نگرانی نہیں ہوگی تو کیا وہ دہشت گرد عناصر واپس نہیں لوٹ آئیں گے؟ اور اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں جلسوں میں، اور اس میں ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ریاست کا وجود ہی غلط ہے۔ بھی جب جس ریاست سے آپ مطالبات دہرا رہے ہیں، جب اس کے وجود پر سوال اٹھائیں گے تو پھر آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو سنجیدہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ بلکہ آپ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست ہی وجود ہے، اس کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے، اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ کو اگر شکایات ہیں تو اس کا یہ تعلق مطلب نہیں بنتا ریاست کے وجود پر سوال اٹھائیں اور ان کے در پہ ہو جائے، اور آپ کے اس اقدامات جو ہیں، آپ کے جلسے اور آپ کی تقریریں کرنے کے پذیرائی بخشی جائے دوسرے ملکوں سے،
اور آپ کے جو فنڈنگ کے معاملات ہیں وہ بھی مشکوک ہوں، آپ کے اکاؤنٹس میں ڈالر آتے ہوں لیکن آپ ان کے اس کا حساب مانگا جائے تو آپ حساب دینے کے لیے تیار نہ ہوں، جس علاقے سے حقوق کی آپ بات کرتے ہیں، جن علاقے کے لوگوں کے حقوق کی آپ بات کرتے ہیں، ان کے پاس تو آپ جانا گوارا نہ کریں، لیکن ان کے حقوق کے نام پر بیرون ممالک کے دورے کریں اور ان دوروں میں آپ کے دوران مشکوک لوگوں سے ملیں، ایسے لوگوں سے جو انڈر گراؤنڈ اس ملک کے اس ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ اور پھر ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے فنڈ ریزنگ ملتی ہے، باہر جو پشتون میں قیام پذیر ہیں دوسرے ممالک میں ہمیں فنڈز دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چلو پورے وزیرستان میں جہاں کے حقوق کی آپ بات کرتے ہیں، آپ وہاں پر کیمپ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اور اگر آپ وہاں پر کیمپ لگائیں گے تو اس کے علاوہ کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی؟ چند لاکھ؟ بلکہ اگر آپ وہاں پر کیمپ لگائیں گے تو جن لاپتہ افراد کی آپ بات کرتے ہیں ان کے عزیز آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، وہاں کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ لاپتہ افراد کے حوالے سے یہاں کے لوگوں بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ تو وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہاں جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کے نام پر بیرون ممالک کے دورے کرتے ہیں اور وہاں سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، مشکوک سرگرمیاں دکھاتے ہیں، ریاست کے وجود پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو یہ قوم پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ قوم پرستی کے نام پر فساد پھیلانا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے طالبان جو خود بھی وہ بھی کہتے تھے ہم پشتون ہیں اور پشتونوں کے تحفظ ہیں، پشتون بلکہ وہ اسلام کو بھی مکس کر لیتے تھے، ان کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو آپ میں اور طالبان میں یہاں آ کر کوئی فرق نہیں بچتا، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہاتھ میں بندوق اٹھا کر یہ عدم استحکام پیدا کرتے تھے اور آپ جمہوری حقوق کے نام پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی گزارشات۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔